سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے اولا اعلی ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دھولا ہمارا نبی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی نبینا وعلی آلہ واصحابہ واولادہ وبناتہ وازواجہ وجمیع ملتہ اجمعین۔ نہایت ہی مکرم و محترم ناظرین گرامی قدر، پروگرام وائی کے وے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ جانتے ہیں اس پروگرام میں ہم آپ کے سوالات پر قرآن و سنت کی روشنی میں بات کرتے ہیں، اور ہماری تمہیدی گفتگو میں یہ سلسلہ جاری ہے کہ ہم اس بات پر توجہ کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی و رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کائنات میں بلند ترین مقام عطا فرمایا ہے، اور آپ کو سب سے بڑی عظمتوں اور رفعتوں سے مالا مال کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمال، اوصاف، محامد و محاسن اور آپ کی جملہ عادات شریفہ و کریمہ، ان تمام کے ساتھ آپ کی ذات مقدسہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص سطح کی بلندی عطا فرمائی ہے، ایک ایسی بلندی کہ جو تمام قسم کے اوصاف سے متصف ہے، اور جو بھی خوبیاں کہیں کسی جگہ پر ہو سکتی ہیں ان تمام کا مجمع اور مرکز بنایا گیا ہے آپ کی ذات بابرکات کو۔ اگر یہ بات ہماری سمجھ میں آ گئی ہے اور ہم اس بات کو سمجھتے ہیں اور یقیناً مانتے ہیں اور ماننا بھی چاہیے، تو پھر اس سے یہ بات ہمیں واضح طور پہ پتہ چل گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے محاسن و اوصاف کا مجموعہ رکھا ہے جو کسی اور میں نہیں رکھا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات ہست و بود میں کوئی اور بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم پلہ، ہم سایہ، اور اس انداز میں کہ اوصاف میں، عادات میں، اطوار میں، فضیلت و بزرگی میں کسی سینس میں بھی آپ جیسا ہونے کا نہ دعویٰ کر سکتا ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے۔ اگر یہ کوئی دعویٰ کرے گا یا ایسی کو بات کرے گا تو یہ بات اس کی بالکل حقیقت سے بھی دور ہوگی اور اس کے اپنے لیے بہت بڑے خطرہ سے خالی نہیں ہوگی۔ وہ ایمان سے بھی ہاتھ دھو سکتا ہے، وہ اپنے لیے کسی بھی قسم کی نعمت کو بند کرنے کا ذریعہ خود بن جاتا ہے۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبہ کو سمجھنا اور جاننا یہ ایک ضروری عمل ہے، اور اس لیے بھی ضروری ہے کہ تاکہ کہیں بے خبری میں، انجانے میں، ناسمجھی میں، کم فہمی میں اور حقیقت سے ناآشنا ہونے کی وجہ سے انسان کسی بڑے خسارے کا شکار نہ ہو جائے اور وہ کسی بڑی سے بڑی مصیبت کے اندر ہاتھ نہ ڈال دے۔ تو اس لیے اس مقام کو سمجھنا بہت ضروری ٹھہرا۔ ہمارے ساتھ سسٹر ہیں بلیک بن سے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو بھائی؟ ٹھیک ہو؟ جی الحمد بھائی میں آپ سے ایک بات پوچھتی ہوں کہ قرآن اگر شہید ہو جائے تو اگر اس کو پانی میں گرا دیں تو کیا ہوتا ہے؟ گناہ ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ وہ قرآن جب پھٹ جاتا ہے، جی اس کے پیج نکل جاتے ہیں، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ پانی کتنا پانی ہے؟ کون سا پانی؟ ویسے اگر بہتا ہوا پانی ہو تو اس میں تو وہ پھر وہ سارے اس کے جو کاغذ کا بھائی جسم ہے وہ بھی الگ الگ ہو جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے،
جی اور وہ ذرات پھر اتنے چھوٹے چھوٹے ذرات میں بدل جاتے ہیں کہ ان کا وجود خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ تو ڈال سکتے ہیں؟ جی ہاں جال ڈال سکتے ہیں، بالکل ڈال سکتے دوسری یہ بات ہے کہ ماں باپ کا احترام کہاں تک جائز ہے؟ ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ میرا تھینک جزاک اللہ خیر۔ جزاکم اللہ۔ جی تو ناظرین گرامی، میں نے یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اتنا بلند ہے کہ اس مقام کو جاننا، سمجھنا، اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ بندہ خود اپنے لیے حفاظت پیدا کر سکتا ہے جب پتہ ہوگا کہ وہ ہستی اتنی اونچی، بڑی، بلند اور اونچی اور اعلیٰ ہے، تو انسان پھر اس ہستی کی بارگاہ کے ادب کے تقاضے پورے کرتے ہوئے کبھی بھی کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسی بات نہیں کرے گا جس سے کہ اس کے اپنے ایمان کو خطرہ لاحق ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بلکہ اس کے ذہن میں یہ تاثر پیدا ہو جائے گا اور وہ خود بخود ادب میں، احترام میں، عزت میں، تکریم میں بہت آگے چلا جائے گا، یعنی جہاں ایسی جگہ پر پہنچ جائے گا جہاں بے ادبی کا، گستاخی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ کیونکہ جب ایک بندے کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ فلاں ہستی اتنی بڑی بلند ہے، اتنی اونچی ہے، اتنی اعلیٰ ہے، اتنی عرفہ ہے، اور اس ہستی کو رب ذوالجلال نے اتنا اونچا مقام عطا کیا ہے جو میرے سمجھ سے اور میری ادراک و فہم سے بالا ہے، میری سوچ و بچار سے بالا ہے، میری فکر و نظر سے اونچا ہے، میرے دل و دماغ سے اونچا ہے، میری تمام قوا سے اونچا ہے، میری سوچوں سے اونچا ہے، میری افکار سے بلند ہے، میرے تمام خیالات کی جہاں پہنچ اور پروان اور پرواز ختم ہوتی ہے اس سے آگے اس مقام کی حدوں کا آغاز ہوتا ہے، تو پھر صاف ظاہر ہے جب کسی بندے کو یہ بات پورے تحقق کے ساتھ متحقق ہو جائے گی تو پھر اس کو کبھی بھی یہ دل میں خیال پیدا نہیں ہوگا کہ میں اس ہستی میں معاذ اللہ کو کمی کا پہلو تلاش کروں یا اپنی کوئی بات ان کے ساتھ ملانے کی کوشش کروں یا ان کی کوئی بات اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کروں، یہ پھر بندہ نہیں کرے گا۔ جی ہمارے ساتھ کالر ہیں نیلسن سے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ۔ میں نے سوال پوچھنا تھا کہ یہ جو بھی ایک سسٹر نے بھی فون کیا تھا، یہ جو کوئی کیلنڈر پہ بسم اللہ کا نام ہوتا ہے یا اللہ یا محمد کا نام ہوتا ہے تو ہم اس سے وہ لاکھ کر کے بقایا کا پھینک دیتے ہیں اور وہ حصہ رکھ لیتے ہیں، اور دوسرا جو یہ سینری وغیرہ ہوتی ہے اس پہ بھی یہ اللہ پاک کے نام ہے، تو اگر وہ ٹوٹ جائے تو پھر ان چیزوں کا میں کیا بہتر طریقہ ہے کہ ان کو کیسے مطلب کس جگہ پہ رکھنا چاہیے؟ سینری اور دوسرا کیا کہا؟ یہ جو نہیں ہوتے کیلنڈرز وغیرہ ان پہ روزے پاک کی تصویر ہوتی ہے، خانے کعبے کی ہوتی ہے، ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک تو وہ نیچے سے جو انگلش کے ورڈ ہوتے ہیں وہ تو علیحدہ کر دیتے ہیں۔ یہ رمضان مبارک میں جیسے کیلنڈر ہوتا ہے تو اس میں وہ جو دعائیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے۔ وہ اتار لیتے ہیں ہم، تو پھر ان کو کیا بہتر طریقہ ہے؟ کیونکہ میرے پاس کافی بیگ بھرا ہوا پڑا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اس پر بات کرتے ہیں۔ چلو تھینک یو، شکریہ۔ دیکھیں جہاں تک یہ پاک اوراق کا تعلق ہے، صاف ظاہر ہے جن پر کلمات طیبات اور پاک کلمات لکھے ہوتے ہیں، پاکیزہ الفاظ ہوتے ہیں، اور اس طرح کی آیات، احادیث مبارکہ یا اسماء مقدسہ ہوتے ہیں، یا اس پر روضہ پاک یا خانہ کعبہ کی تصاویر بنی ہوتی ہیں، حجر اسود کی تصاویر بنی ہوتی ہیں، مختلف مقامات مقدسہ جو ہولی اینڈ سیکرڈ پلیسز ہیں ان کے سینز بنے ہوتے ہیں، تو ان تمام کو سب سے پہلا جو اچھا طریقہ ہے وہ بہانے کا ہے، پانی میں ڈال دینا بہت اچھا اور سب سے اچھا طریقہ ہے۔ جب پانی میں ہم ڈالتے ہیں تو پانی پہلے تو اس سیاہی کو ختم کرتا ہے اور وہ سیاہی کو آہستہ آہستہ ختم کر دیتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو کچھ لکھا ہوتا ہے یا پکچر بنی ہوتی ہے وہ تمام کی تمام بیسیکلی تو وہ لکھا ہوا ہو یا پکچرز ہوں وہ لکیروں سے جنم لیتی ہے، پھر لکیریں بڑھتی 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 اس کے اندر وہ ایک اس کی اپنی باڈی کی شکل بنا دیتی ہیں، لفظ کی یا حرف کی،
تو پانی اس کو آہستہ آہستہ سیاہی کو ختم کر دیتا ہے، اور وہ جو سیاہی ختم ہو جاتی ہے تو جو حرف کا لکھا ہوا نقش ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد خالی کاغذ رہ جاتا ہے۔ تو خالی کاغذ بھی پھر اگر زیادہ دیر پانی میں رہے تو وہ بھی ٹکڑوں میں بٹ کر چترے ہو کر بالآخر وہ بھی اپنا وجود ختم کر دیتا ہے۔ تو اگر جب کاغذ کا وجود ختم ہونے تک پہنچا تو اس سے پہلے اس کا اپنا جو ایک خاص جسم رکھتا تھا کاغذ، وہ بھی اپنا وجود ختم کر بیٹھا، کمزور ہو چکا تھا، جب تک کہ سیاہی کا خاتمہ ہوا پانی کی وجہ سے، اور پھر اسے جب وہ خود بھی کمزور ہو چکا تھا، پھر آہستہ آہستہ جب وہ ختم ہوا کاغذ تو اس پر کچھ لکھا نہیں تھا۔ اگر کوئی بندہ یہ سمجھے کہ جی جلانے میں بھی تو یہی ہوتا ہے کہ جلا دیا تو کاغذ بھی جل گیا، وہ نقش بھی جل گئے تو بات ختم ہو گئی، اس میں علماء کرام نے اس کو بے ادبی کی طرف کیوں لے کے گئے ہیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ابھی نقش وہاں موجود ہوتے ہیں، لکھی ہوئی چیز وہاں موجود ہوتی ہے۔ پانی میں ڈالنے کا فائدہ یہ ہے کہ وہ چیز لکھی ہوئی موجود نہیں رہتی ہے، بلکہ لکھی ہوئی سیاہی پہلے فیڈ ہوتی ہے، اور پھر جب وہ ختم ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ ہلکی ہوتی اپنا وجود ختم کر دیتی ہے، تو وہ نقش جو لفظ ہو، حرف ہو یا کوئی تصویر ہو، وہ ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے اوپر سے۔ تو جب اوپر سے ختم ہو جاتا ہے، نیچے صرف کاغذ رہ جاتا ہے۔ اب اوپر والے سیاہی ختم ہونے سے بھی کاغذ کو کافی فرق پڑا، تو کمزور ہو گیا، لیکن اب تو ویسے بھی کاغذ رہ گئے، اور اب اگر چاہیں آپ اس کاغذ کو جس سے سیاہی ختم ہو چکی ہے، اس کاغذ کا کوئی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا استعمال اگر کرنا چاہیں، مثال کے طور پہ اگر کسی فیکٹری والے لوگ اس کو استعمال کر کے کوئی دوسرا کاغذ بنانا چاہیں تو وہ بنا سکتے ہیں، لیکن اگر وہ ایسا نہیں بن سکتا تو پانی میں رہ کر ہی وہ خود بخود چھوٹے چھوٹے ذرات میں بدل کر بالآخر وہ ذرے اتنے چھوٹے ہو جائیں گے کہ ان میں سے ہر ذرے کا جب وجود ختم ہو جائے گا تو وہ کاغذ ہی ختم ہو جائے گا، مگر وہ کاغذ ختم تب ہوا جب اس پر نقش یا تصویر موجود نہیں رہی تھی۔ تو اس اعتبار سے پانی کے اندر ان اوراق کو ڈالنا، سینریز کو، کیلنڈرز کو، پوسٹرز کو، یا قرآنی آیات و احادیث پر مبنی مشتمل کوئی بھی لٹریچر یا کوئی بھی پیپر ورک جو ہوتا ہے، تو اس کو سب سے اچھا طریقہ ڈسپوز آف کرنے کا وہ یہی ہے کہ پانی کے اندر بہایا جائے۔ تو ناظرین گرامی، میں یہ بات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ اتنا زیادہ بلند ہے کہ آپ کے مقام و مرتبہ کو سمجھنا بھی ممکن نہیں ہے۔ اس لیے سمجھنا اس انداز سے ممکن نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ مجھے پتہ چل جائے کہ آپ کا مقام یہاں سے لے کے مثال کے طور پہ وہاں تک ہے، اتنا، یہ جو دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے اتنا ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، یا ان کو جتنا بھی وہ کھلا کر سکتا ہے، تو یہ اتنا حد مقرر کرنا یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے، اور یہ کوئی نہیں کر سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ اور آپ کی شان و عظمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہ کسی حد میں نہیں آ سکتی، وہ کسی دائرہ میں نہیں آ سکتی، وہ ہماری کسی سوچ کے ہیتا میں نہیں آ سکتی، اور وہ ہماری فکر کے کسی بھی تسلسل کے اندر بند نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کو رب ذوالجلال نے اتنا اونچا کیا ہے، کیونکہ رب ذوالجلال کی ذات پاک خود غیر محدود ہے، اور جب وہ اپنی شان کے مطابق کسی کو عظمت عطا فرماتا ہے رب ذوالجلال، تو وہ عظمت غیر محدود ہوتی۔ ہمارے ساتھ کالر ہیں جی، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب، جو ابھی آپ سوال کر رہے تھے وہ اوراق پانی میں ڈالنے کا، کیا یہ نہر کے پانی میں ڈالنا ضروری ہے، یا کہ سنگ بھر کر وہ اس میں ڈالے تو جب اس کا وہ چلی جائے تو اس کے بعد وہ پیپر نکال کر پھر دن میں ڈال دے، ایسے کر سکتے ہیں؟ پلیز اس کا جواب دیجیے، تھینک یو، شکریہ۔ ہاں، بہتے پانی میں اس لیے کہتے ہیں کہ بہتے پانی میں وہ پانی کے چلنے کے ساتھ بھی پھر وہ پانی جاری پانی ہوتا ہے، اس کو پاک پانی کہتے ہیں۔ بہتا ہوا پانی جو 10/10 سے زیادہ ہوتا ہے، وہ جو پانی ہوتا ہے اس میں وہ پاک ہوتا ہے،
اور اس پاک پانی کے اندر جو کاغذ آپ ڈالیں گے تو وہ چونکہ پاک کاغذ ہیں، ان پر پاک لکھائی ہوئی ہے، تو اس اعتبار سے وہ پاکیزہ پانی میں جائے گا تو وہ جائز ہوگا۔ کھڑا ہوا جو پانی، ٹھہرا ہوا پانی ہوتا ہے کسی جگہ پر جو محدود ہوتا ہے، 10x10 نہیں ہوتا، سنک وغیرہ 10x10 نہیں ہیں، لیکن اگر آپ کو شور ہے کہ سنک پہلے آپ نے صاف کیا تھا، صفائی مکمل تھی، اس میں کوئی گندگی نہیں تھی، اور وہ بالکل ایک پاکیزہ برتن کی طرح تھا، پاک اور صاف برتن کی طرح، اور اس میں پانی ڈالا اور پھر اس میں کاغذ ڈالے اور اتنی دیر ڈالے کہ وہ اس سے ان کی سیاہی ختم ہوئی، اور پھر اس کے بعد آپ نے کاغذوں کو، تو ایسا کرنا جائز ہوگا۔ لیکن بہتے پانی کا اس لیے کہتے ہیں کہ بہتا پانی جو ہوتا ہے وہ صاف ظاہر ہے چلتا رہتا ہے، ایک تو پاک ہوتا ہے، نمبر 2 کثرت کے ساتھ ہوتا ہے، پھر اس کے چلنے سے بھی، بہنے سے بھی پیپر حرکت میں رہتا ہے، اور حرکت کرنے سے بھی جب اس کی ویوز حرکت کرتی ہیں تو اسے بھی پیپر کے پھٹنے میں، الگ الگ ہونے میں، خود بخود وہ پیپر الگ الگ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو آپ اپنے طور پہ جس پانی میں کریں گے وہ ڈیفینیٹلی آپ کو ہاتھ سے کرنا پڑے گا یا اس میں اور کوئی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا، تو لہٰذا اس لیے بہتے پانی کو پریفریبلی کوٹ کیا جاتا ہے یا اس کو کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر گھر میں بھی ایسا کوئی اور متبادل انتظام بہتے پانی کا موجود نہ ہو تو آپ گھر کے اندر بھی سنک میں ایسا کر سکتے ہیں، لیکن اس میں یہ احتیاط ضروری ہے کہ وہ سنک پہلے سے پاک صاف کیا جائے۔ صاف ظاہر ہے عام طور پہ وضو کے لیے جو سنک وغیرہ یوز ہوتے ہیں یا ایون کہ کچن میں بھی یوز ہوتے ہیں، تو اس میں تو بھی تو صاف ظاہر ہے ایسے برتن جو گندے برتن ہوتے ہیں ان کو ہی صاف کیا جاتا ہے، ان کو دھویا جاتا ہے، یا اس کے اندر صفائی کا سلسلہ جو کیا جاتا ہے، تو سنک میں بھی ڈالیں ان اوراق کو، تو وہ پہلے سنک اچھے طریقے سے پاک صاف کریں، اور پاک صاف کر لینے کے بعد پھر اس میں پانی ڈالیں، صاف ستھرا پانی ڈالیں اور وہ کریں۔ لیکن اگر جاری پانی میں کریں گے تو اس میں آپ کے ٹائم کی بچت بھی ہو سکتی ہے، پھر جتنے زیادہ کاغذات ہوں گے ان کو بھی آپ کر سکتے ہیں، تو لیکن سب سے اچھا جو طریقہ بتایا گیا ہے وہ پانی کا ہی ہے۔ ہمارا ایک سوال تھا ارشد اعجاز صاحب کا، انہوں نے یہ سوال پوچھا تھا کہ 4 جو امام ہیں کیا ان کو ماننا ضروری ہے، اور اگر ماننا ضروری ہے تو کیوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ جو 4 امام ہیں وہ 4 امام ان کے اندر اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جو ہمارے اصل احکام ہوتے ہیں ان میں اختلاف نہیں ہے۔ اصولی احکام کے اندر اور پرنسپلی رولنگز کے اندر، جن کو آپ فنڈامنٹل رولز کہتے ہیں، فنڈامنٹل رولز آف اسلام اینڈ دین اینڈ ریلیجن آف اسلام، ان کے اندر 4 اماموں کا کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ یعنی 4 ائمہ کرام میں سے، 4 اماموں میں سے کوئی امام بھی یہ نہیں کہتا کہ نمازیں 5 کی بجائے 4 ہیں، کوئی امام یہ نہیں کہے گا کہ اللہ معاف کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عقیدہ توحید ہے اس میں کوئی فرق ہے۔ اسی طریقہ سے کوئی امام یہ نہیں کہے گا کہ قرآن مجید کے 30 پارے نہیں ہیں، 29 پارے ہیں۔ یعنی جو اصولی چیزیں ہیں ان پر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ میں نے آپ کو اصولوں سے بھی جو جزوی چیزیں مثال کے طور پہ اچھی لگتی ہیں وہ بتا دی ہیں، ورنہ اگر اوپن مین کیٹیگریز میں جائیں تو کتابوں کی بات ہوتی ہے، کتابوں پر ایمان، انبیاء گرامی پر ایمان، کتب سابقہ پر ایمان، قیامت پر ایمان، توحید و رسالت پر ایمان، انبیاء گرامی قدر پر ایمان، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو اصول کے زمرے میں آتی ہیں، اور ان پر کسی امام کے ہاں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ میرے محترم سننے والے اور دیکھنے والے جتنے بھی ویورز حضرات ہیں، اگر کسی کے پاس اس کا کوئی بھی ریفرنس ہو تو وہ میرے ساتھ شیئر کر سکتا ہے، اور یہ بات بڑی میں واضح طور پہ کہہ رہا ہوں کہ اصول کے اندر ائمہ کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اس پر تمام ائمہ متفق ہیں، اس پر تمام ائمہ نے
اپنے اپنے طور پر جو گفتگو کی ہے، جو کام کیا ہے، جو اپنے مافی الضمیر کو بیان کیا ہے، وہ تمام کا تمام ایک ہے۔ اب رہ گئی بات یہ کہ ان چاروں کو ماننا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ وہ چاروں ہدایت پر ہیں، ایک بات۔ نمبر دو، امت کے اجماع سے ان کی تقلید ثابت ہے، اور جو شرعی مصادر ہیں جن سے شریعت کا حکم نکلتا ہے، ثابت ہوتا ہے، وہ قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں قرآن ہے، حدیث ہے، اجماع ہے اور قیاس ہے، تو اس میں سے تیسرا جو ایلیمنٹ ہے وہ اجماع ہے، کنسنسس۔ تو یہ جو اجماع ہے جس پر اس ایک زمانے کے علماء متفق ہو جائیں، اس کو اجماع کہتے ہیں۔ علماء کرام کی تعداد کا اور تمام علماء کرام کا ایک بات پر متفق ہو جانا، اس کو اجماع کا نام دیا گیا۔ اس سے بھی حکم نکلتا ہے۔ اچھا، اب صاف ظاہر ہے اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ جی اس کا مطلب ہے علماء غلط بات پر متفق ہو جائیں، تو پھر بھی نہیں، غلط بات پر تو متفق ہونے کی بات ہی نہیں ہے نا۔ سب سے پہلا تو کرائیٹیرین ہی یہ اجماع ہوگا کب؟ اجماع ہوگا ہی تب جب وہ چیز قرآن و سنت کے مطابق ہوگی، قرآن و سنت سے ٹکراؤ نہیں رکھتی ہوگی۔ ایک ایسا مسئلہ پیدا ہوگا نیا کوئی جس پر قرآن و سنت میں ظاہری حکم موجود نہیں ہوگا، یعنی اس کی ظاہری شکل موجود نہیں ہوگی، جس کی ہزارہ مثالیں ہو سکتی ہیں۔ آج کل کی مساجد ہیں، مدارس کا نظام ہے، مثلا دینی مدرسے ہیں، احادیث کی کتابوں کا لکھنا ہے، قرآن مجید کے تراجم اور تفاسیر ہیں، قرآن مجید کی انٹرپریٹیشنز ہیں، تجوید و قرات کے قوانین، اصول، ان کا پڑھنا پڑھانا، تعلیم و تعلم اور درس و تدریس ہے۔ یہ تمام سلسلے وہ ہیں کہ جن کو اگر ہم براہ راست دیکھیں تو شاید ہمیں نہ ملیں، مگر چونکہ یہ قرآن و سنت کے مطابق تھے، اس پر تمام علماء متفق رہے، کسی نے کوئی اختلاف نہیں کیا۔ تو گویا کہ اجماع کا معنی ہوتا ہے جمع ہو جانا، سے چونکہ اجماع نکلا ہے، جمع ہو جانا اس زمانے کے تمام علماء کا ایک بات پر، یہ خود ایک چیز کو جائز قرار دے دیتا ہے، اور جس سطح پر علماء کرام اس کا حکم ثابت کریں، اسی سطح پر اس کا حکم ثابت ہو جاتا ہے۔ تو اجماع امت سے یہ بات ثابت ہے، تمام علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ جو چار امام ہیں، یہ چار امام وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم میں بہت بڑا ملکہ، قدرت عطا فرمائی، علم کی گہرائی عطا فرمائی، اور پھر علم کے ساتھ ساتھ معرفت بھی عطا فرمائی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کو اجتہادی قوتیں ارزانی فرمائی، ان کے اندر اجتہادانہ صلاحیتیں بڑے وفور کے ساتھ اور بڑی کثرت کے ساتھ اور بڑی جامعیت کے ساتھ انہیں عطا فرمائیں۔ تیسری بات یہ کہ ان کا زمانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے قریب ترین زمانہ ہے، اور تھوڑا سا دور بھی ہے کہ وہ بہت سارے مسائل جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ظاہری زندگیوں کے بعد پیدا ہوئے، ان مسائل کا بھی انہیں ادراک ہوا۔ پھر یعنی اتنا فاصلہ بھی ہے کہ وہ مسائل کو سمجھتے بھی ہیں کہ جب سرکار پاک ظاہراً موجود نہیں، صحابہ پاک موجود نہیں ہیں، تو اس وقت امت کے اندر مسائل کی نوعیت کیا ہے، وہ مسائل کو لیتے ہوئے یا احکام کو لیتے ہوئے، اسلام کو اپناتے ہوئے وہ کس طرح کے مسائل کا شکار ہوتے ہیں۔ پھر مختلف زبانوں کے بیریئرز ہیں، ان کے ہوتے ہوئے اسلام کی تمام تعلیمات تو صاف ظاہر ہے انیشلی بیسیکلی فاؤنڈیشن کے طور پر تو عربی زبان میں ہے، تو انہوں نے ان تمام چیزوں کو دیکھا، اور ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد ان کو قرآن و سنت کے نور کو ایک ایسے طریقے پر لوگوں کے لیے فراہم کیا کہ جس سے ایک بڑے سے بڑے عالم سے لے کر ایک عام سطح کے انسان تک قرآن و حدیث کو سمجھنے کے قابل ہو جائے۔ صاف ظاہر ہے اس کے لیے انہوں نے اصول وضع فرمائے، قوانین وضع فرمائے قرآن و سنت کی روشنی میں ہی، اور ان کا مقام و مرتبہ
ان کا قدر و منزلت کا مقام اور ان کی سوچ و فکر کی بلندی اور ان کا مطالعہ کا ذوق اور فہم اور عمق اور گہرائی اور ان کا قرآن و حدیث سے احکام کو اخذ کرنے کا ملکہ اور جذبہ اور کیفیات اور ان کا تقوی و طہارت کا مقام وہ اتنا بلند ہے کہ امت نے ان کو اپنا امام مان لیا۔ اب پوری امت نے جنہیں اپنا امام مانا تو گویا اجماع کی روشنی میں ان کو ماننا ضروری ہو گیا۔ اب اگر کوئی چونکہ سوال یہ تھا کہ کیا ماننا ضروری ہے، یس ماننا ضروری ہے، نہ ماننا اجماع کا انکار ہے، اور اجماع مصادر شریعہ میں سے ایک مصدر ہے تو اس کا انکار نہیں کر سکتے، اور اگر اس کا انکار کریں گے تو پھر بہت ساری احادیثوں کا انکار لازم آئے گا، اور جب بہت ساری احادیث کا انکار لازم آئے گا تو صاف ظاہر ہے بندہ ایمان اور اسلام کی خیرات حاصل نہیں کر سکتا۔ اور یہ جو اس سلسلہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے ہے، آپ کی تعلیمات کا سلسلہ ہمارے سامنے ہے، تو اس کی روشنی میں بھی اور قرآن مجید صاف ظاہر ہے حضور پاک کے فرامین، ارشادات، تفصیلات وہ قرآن مجید کا ہی نچوڑ ہوتا ہے اور قرآن مجید کا ہی تسلسل ہوتا ہے، یعنی قرآن مجید کی جو تعلیم ہوتی ہے اسی کی تفصیل، تفسیر اور تشریح اور توضیح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منتقل فرماتے ہیں۔ تو اس لیے چاروں اماموں کو ماننا ضروری ٹھہرا، اور وہ باقاعدہ امت کے اجماع کے طور پر اس کو لیا گیا ہے۔ اب جب امت کا اجماع ہوا، اور وہ بھی ایسے لوگوں کا اجماع ہوا کہ جن کا آپ یعنی ہم اور آپ لوگ جن کے علم کی بلندی کا تصور بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ جو چاروں امام ہیں ان کو اللہ پاک نے بڑی اونچی شانوں کے ساتھ مالا مال کیا ہے، ایک بہت بڑا علمی ماحول، علمی تسلسل، تحقیقی انداز، تحقیقی تسلسل، تحقیقی ماحول، قرآن و سنت کے معارف کو اکٹھا کر کے اس کو ایک خاص نہج پر لے جا کر ترتیب دینے کا سلسلہ، اور وہ بھی پوری مہارت کلی کے ساتھ، مہارت تامہ کے ساتھ، جس میں کسی بھی چیز کی کمی کا کوئی جواز موجود نہیں ہے، جس پر پوری امت کے تمام احوال گواہ ہیں، علماء گواہ ہیں، صلحاء امت اور صلحاء زمانہ گواہ ہیں، اور تمام کے تمام محققین علماء اس بات پر گواہ ہے، ان کا عمل کہ وہ ہستیاں اپنے تمام کرداروں میں بڑی اونچی اعلیٰ شانوں پر ہمیں فائز نظر آتی ہیں۔ یہاں تک کہ جو ائمہ سیاہ ستہ ہیں یا دیگر کتب احادیث ہیں، ان کے تمام کے جی ہمارے ساتھ شاید کالر ہیں، جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا سوال ہے یہ آپ سے کہ نفل نمازوں کے بدلے میں اگر کوئی انسان کسی مریض کی خدمت کرتا ہے، وہ ڈیسپرا ہے خدمت کے لیے، تو وہ کیسا ہے؟ کیونکہ یہ سوال میں بہت سارے لوگوں نے پوچھا ہے، تو میں نے سوچا کہ میں آپ سے۔ نفل نمازوں کے بدلے میں کیا فرمایا؟ جیسے کہ کوئی بیمار ہے، کوئی بہت سخت بیمار ہے انسان، یا مجبور ہے، لاچار ہے، معذور ہے، کچھ بھی تکلیف ہے اس کو، ہاں جی، تو اس کے لیے خدمت درکار ہے۔ تو اگر ایک آدمی اپنے بہت سارا وقت نفلی عبادت میں مصروف رہتا ہے، تو مریض کے لیے اس کی خدمت کرنا زیادہ بہتر ہے، یا وہ اپنی نفلی عبادت میں مشغول رہنا اس کے لیے زیادہ بہتر ہے؟ اچھا ٹھیک، کہ یہ سوال پوچھا گیا تھا، تو میں نے سوچا کہ میں آپ سے اجازت لے لوں اس بات کی۔ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جو آپ نے ابھی فرمایا کہ پانی قرآن شریف کے اوراق کو آپ سنک میں، پاک سنک میں اس کو ڈیزرو کر لیں، لیکن وہ پانی جو ہوگا وہ تو پھر گٹر میں جائے گا نا، پھر اس پانی کا کیا ہوگا؟ نہیں، پانی تو وہ پانی کے اندر سیاہی بن گئی ہے، وہ لفظ موجود نہیں رہا، جی، پانی کے اندر سیاہی گئی ہے، تو سیاہی سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ اصل میں بے ادبی سے بچنا ہے آپ نے، جب وہ لفظ اصل شکل میں لکھا ہوا ہے تو اس شکل میں بے ادبی نہیں ہونی چاہیے۔ سیاہی کا اٹ سیلف تو صاف ظاہر ہے، سیاہی کا کوئی فرق اور حرج واقع نہیں ہوتا۔
کیونکہ جیسے تعویذ گھول کے پلایا جاتا ہے تو وہ سیاہی ہوتی ہے، وہ پانی ہوتا ہے، وہ پلاتے ہیں نا مریض کو. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر وہ پانی تو پاک پانی ہو گیا، پھر وہ گٹر میں جائے گا تو یہ بھی مجھے عجیب سا لگ رہا ہے نا. کس تو کا آپ نے کہا پلایا جاتا ہے؟ مطلب ہے جیسے کہ کوئی تعویذ دے، کوئی سے مولانا صاحب سے کوئی تعویذ لیتے ہیں پیر صاحب سے، تو اس کو پانی کہتے ہیں کہ پانی میں گھول کے پلا دو، تو وہ پانی پھر متبرک ہو جاتا ہے نا. اس لیے میں سوچ رہی تھی کہ اگر وہ سنک میں یا کسی برتن میں وہ پانی ہوگا قرآن شریف کے راگ کا یا اور دوسرے کتابوں ہاں کا، نہیں تو وہ اس لیے پانی پھر کہاں پھینکنا چاہیے؟ پھر وہ پانی بھی تو ہاں متبرک ہو گیا نا. یہ بات آپ نے ٹھیک کی ہے، اس لیے میں نے کہا کہ پریفریبلی تو اس کو جاری پانی کے اندر ہی کرنا جی چاہیے، وہ تو ٹھیک بات آپ نے کہی تاکہ ہے، وہ سلسلہ. کیونکہ میں سوچ رہی تھی کہ کوئی ایسا کرے گا تو پھر وہ پانی گٹر میں جائے گا تو یہ بھی نہیں بے ادبی کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں وہ آتا؟ زیادہ نہیں، وہ بے ادبی کے زمرے میں نہیں آتا، کیونکہ جب آپ نے اپنی طرف سے کوشش پوری کر لی جی اور اب اس کے بعد آپ کے پاس کوئی اور حل موجود نہیں ہے، صحیح ہے. تو وہ مجبوراً آپ پر بے ادبی کا اطلاق نہیں ہوتا، کیونکہ جتنی آپ کی قوت و طاقت یا صلاحیت تھی یا وسائل تھے یا مواقع تھے وہ آپ نے پورے اویل کر جی لیے، اور اس کے بعد اب آپ کے بس کی کوئی اور بات نہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے مسجد کے نیچے والے حال میں قرآن مجید ہوتے ہیں، اوپر سارے لوگ اوپر والے حال میں چل رہے ہوتے ہیں، صحیح. بیٹھے ہوتے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں. گھروں میں نیچے والے گھروں میں قرآن مجید پڑھا ہوتا ہے، اوپر لوگ بیڈ رومز میں سو رہے ہوتے ہیں، بات کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اس کو کہتے ہیں تکلیف ما لا یطاق. صحیح. جس بات کی بندے میں طاقت نہیں ہوتی اور وہ اس کا کوئی حل نہیں نکال سکتا، شریعت مطالعہ کا حکم وہاں اٹھ جاتا ہے، وہ حکم موجود نہیں رہتا. اچھا شکریہ. تو یہ دوسری جو میں نے پہلے جو سوال کیا تھا کہ اس کا مریض کی مختصر ذمہ داری جواب کرنا یا اس کی حفاظت لک آفٹر کرنا زیادہ ضروری ہے یا نفلی عبادت زیادہ ضروری ہے؟ وہ تو صاف ظاہر ہے، مریض کی زیادہ ضروری ہے، بندے کی زیادہ ضروری ہے، صحیح. اور اس کا اگر ضرورت ہے اس کو واقعتاً تو اس سے نفل نماز پڑھنے سے اس کا زیادہ ثواب نماز ہے. میں ویسے بھی تو انسان مطالعہ کرتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، یا اور طرح کی نفلی باتیں بھی بہت ساری ہوتی ہیں نا. رات کو جاگنا، حالانکہ مریض کے پاس آپ کو بیٹھنا زیادہ ضروری ہو گیا ہے. تو اس ایسے حالات بھی آج کل گھر گھر میں یہ پرابلم ہے کہ مریض بھی ہیں اور کچھ لوگ بہت دلچسپی رکھتے ہیں عبادتوں میں، نفلی باتوں میں، تو ان بیچاروں کے لیے کافی سٹرگل کرنا پڑتا ہے. تو میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اگر گھر میں مریض ہے تو ظاہر ہے کہ ہمیں ان کو ہماری ضرورت ہے تو ہمیں ان کی حفاظت یا ان کے لک آفٹر کرنا چاہیے، بلکہ فرض عبادت کے علاوہ زیادہ مریض کو دیکھنا چاہیے. تو اس لیے میں نے کہا میں آپ سے اجازت لے لوں کہ اس طرح کیا کرنا ہاں چاہیے. کیا بالکل ایسے ہی ہے، مریض کی حفاظت زیادہ ضروری ہے. اگر مریض کی حفاظت میں خلل واقع ہو رہا ہو تو نفل چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کی حفاظت کرنا زیادہ بہت اہم بہت اور ضروری شکریہ، ہے. بہت بہت شکریہ. بہت. تو ناظرین گرامی، میں نے آپ کو ارشد اعجاز صاحب کے سوال پر جو بات کر رہا تھا کہ ائمہ کرام کو ماننا ضروری ہے اور ان کا اصول کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے. جو باتیں جن کا میں نے ذکر کیا اس میں کبھی کوئی اختلاف ان کے اندر نہیں رہا. البتہ جن اضافی شکلوں میں یا چیزوں میں اختلاف ہے جن کو فروعات کا نام دیا گیا، تو وہ اس اختلاف کی پھر وہ حکمتیں ہیں جو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اختلاف میری امت کے لیے رحمت ہے. جب بندہ اختلاف کرتا ہے تو دوسرا جس سے اختلاف کیا جاتا ہے اس کو بہت ساری چیزیں، اس کا نقطہ نظر واضح ہوتا ہے، اس کی گہرائی کا پتہ چلتا ہے، اس پر تحقیق ہوتی ہے. اور یقیناً ایسا ہوا کہ جس بھی مسئلے پر فرعی مسئلے پر اختلاف پیدا ہوا. ہمارے ساتھ کالر ہیں گلاسگو سے، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب مجھے آپ سے کوشچن یہ تھا میرا کہ برتھ ڈے کے بارے میں آپ بتا سکتے ہیں کہ منانی چاہیے یا نہیں، اور اگر نہیں تو پھر بچوں کو یا دوسرے لوگوں کو کیسے سمجھایا جائے، کیا دلیل دی جائے؟ کیا کرنا چاہیے کہ نہیں؟ برتھ ڈے جو ہے بناتے وہ منانا چاہیے یا نہیں؟ اچھا برتھ ڈے، اور ٹھیک ہے. یہ کہ اگر مناتے بھی ہیں تو گھر میں فیملی اگر گفٹ وغیرہ دے لیتے ہیں یا کیک کاٹنا، یہ سب اس کے بارے میں تھوڑی تفصیل سے بتا دیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. ٹھیک، بہت شکریہ. دیکھیں برتھ ڈے کا جہاں تک مسئلہ ہے، لوگ
برتھ ڈے کو منانا ایک رسم سمجھ کر، کسٹم سمجھ کر، کسی حد تک اس کو آپ ناجائز کہہ سکتے ہیں اور نہ ہی بہت زیادہ اس کو ناجائز کہہ سکتے ہیں۔ البتہ میں آپ کو تھوڑی سی بات یہ واضح کر دیتا ہوں کہ جو علماء کرام اس کو ناجائز کہتے ہیں وہ تھوڑا سا احتیاط کے زیادہ قریب ہے، کیونکہ برتھ ڈے بنانے کا یہ طریقہ ایک خاص قوم کا کلچر ہے، اور یہ ایک ایسا کلچر ہے کہ جس کی مثالیں ہمیں اپنے اسلامی کلچر میں نہیں ملتی۔ بڑی واضح سی بات ہے، ہمارے اسلامی کلچر میں یہ مثالیں نہیں ملتی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ان کا کلچر سمجھ کر نہیں وہ برتھ ڈے منائیں گے، ہم ویسے ہی ایک کلچر سمجھ کر، جیسے کوئی بھی چیز انسان سمجھتا ہے چلو میں بھی ایک کر لیتا ہوں، سارے لوگ اس کو گیٹ ٹوگیدر کے ماحول کے لیے یا بچوں کو تھوڑا خوش کرنے کے لیے، تو اس کے لیے کرتا ہوں۔ ہمارے ساتھ محمد یوسف صاحب ہیں اسکاٹ لینڈ سے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی صاحب، جی میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا جی کہ ہم عمرے پہ جا رہے ہیں۔ اچھا ہلو؟ جی جی آپ کی آواز آ رہی، فرمائیے۔ تو وہ ڈائبٹی ہے ہمارے ایک دوست کو، جی وہ احرام کی صورت میں انجیکشن لگا سکتے ہیں، وہ انسولین کا انجیکشن؟ جی ہاں لگا سکتے ہیں، لگا سکتے ہیں جی۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ تو میں نے یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کی کہ جو برتھ ڈے منانے کے والے لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہیں منانا چاہیے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اسلام میں اس کا کوئی ہمارے سامنے نمونہ یا ماڈل نہیں ہے، کہ کبھی اسلام کے تاریخ میں اس کو، جیسے میں پہلے بات کر رہا تھا کہ ائمہ کے اقوال افعال، بڑے علماء کرام کے مختلف اقوال و افعال ہمارے سامنے ہوتے ہیں، اور اس سے بھی یقیناً اور ان کے وہ اقوال و افعال جو ہوتے ہیں وہ قرآن و سنت کے مطابق ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی جو سوچ ہوتی ہے وہ اسلام پر قائم ہوتی ہے، اور اسلام پر قائم ہونے کی وجہ سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اماموں کو عدل اور تقوی کی دولت سے نوازا ہے، تو اس عدل اور تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ تمام کام وہی کریں جو ان کی تحقیق ہے، اور ان کی تحقیق صائب کی روشنی میں جو کام بھی انجام پذیر ہوں گے تو وہ یقیناً لوگوں کے لیے فائدہ لے کر آئیں گے۔ ماننا بھی ضروری ان اماموں کو اس لیے ٹھہرا کہ وہ عدول مانے گئے ہیں، ان کا تقوی ہے، ان کا عدل ہے، ان کا انصاف ہے، انہیں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ایک خاص طرح کا تعلق ہے۔ جی تو اس لیے ان کی باتوں کو ماننا یا ان کے وضع کردہ احکام کو ماننا بھی ضروری ٹھہرا۔ گفتگو ہماری جاری ہے، لیکن ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے، آپ سے بریک کے بعد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، ہمارے ساتھ رہیں۔ ناظرین گرامی، پروگرام میں بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہماری گفتگو آپ کے سوالات پر جاری ہے، اور میں عرض کر رہا تھا سوال کے جواب میں جو ہمارے ارشد اجاز صاحب کا تھا کہ ائمہ کرام کو ماننا ضروری کیوں ہے، تو میں نے یہ بتایا کہ ان کا علم اور ان کی معرفت، ان کا دین اسلام کے ساتھ گہرا تعلق، اور ہمارے ساتھ ایم خان صاحب تشریف فرما ہیں بریڈ فورڈ سے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور قبلہ پیر صابری صاحب مدد اس پروردگار عالم کی پاک بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہوں جس رب کعبہ نے پوری کائنات کے ساتھ مجھے و آپ سب کو زندگی عطا فرما کے آخری نبی کی امت میں پیدا فرما کے انسان عظیم پیدا فرمایا، اس پر شکر ادا کرتا ہوں۔ حضور قبلہ پیر صابری صاحب، شب انتظار کی تاریکیاں معاذ اللہ، سحر کا وقت ہے لیکن سحر نہیں ہوتی۔ حضور قبلہ پیر صابری صاحب، ہم تو سمجھتے تھے آپ ہم سے ناراض ہو چکے ہیں، اتنا عرصہ ہر روز دیکھ کر شکر ہے کہ آج اللہ نے کرم فرمایا ہے، آپ تشریف فرمائے ہیں، تشریف فرما ہوئے ہیں۔ حضور میں ایک دن صاحب علم آدمی کی مجلس شریف میں بیٹھا ہوا تھا، تو اس عظیم بزرگ نے پہلے توحید باری کا ذکر کیا، اور توحید باری کا ذکر کرنے کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے کمالات اور ان کے معجزات کا ذکر کیا، اور پھر 5 نبیوں کا ذکر کیا،
5 नबियों में से फिर आपने आखिरी नबी के कमालात और मौजज़ात का इतना प्यारा जिक्र किया कि एहसान अजीम जो रब करीम ने हुजूर का उम्मत मुसलमान पर किया, इसका जब उन्होंने बयान किया तो दिल में ये तस्दीक होने लगी कि हुजूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अल्लाह करीम ने एहसान फरमाया है, अगर सारी उम्र इंसान मिलाद ही बनाता रहे और खुदा का शुक्र करता रहे फिर भी कम है। और एक और आखिरी सवाल ये करना चाहता हूँ, आपकी नजर में कोई इमामों में से कोई ऐसा इमाम ही है जिसका बेटा उस अपने वालिद से और सब कायनात में से ऊंचा मकाम ले जाए? इमाम सादक या कोई इनमें से कोई ऐसा बुजुर्ग अहले सुन्नत व जमात के अकीदे के मुताबिक है जिसका ये मकाम हो के वालिद ने कहा हो कि इस मेरे बेटे की ताबे हो जाओ ताकि तुम्हें जहन्नम से निकाल, जहन्नम में ना जाने दे बल्कि पहले अल्लाह में जन्नत में लेकर चला जाए? आपकी ज़हन में हुआ तो बयान फरमाना। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। जी, तो ये थे मोहतरम इमाम खान साहब जो हस्ब मामूल बहुत प्यारी गुफ्तगू और सवालात फरमा रहे थे। मोहतरम इमाम खान साहब जो सवाल करते हैं उनके सवाल में बड़ी गहराई होती है और इस बात को लोगों को भी बहुत बड़ा इसका फ़ायदा होता है। आम लोग भी जो सवालात करते हैं, रोज़मर्रा के सवालात होते हैं जो रोज़ाना पेश आने वाले होते हैं और उससे लोगों को आसानी मुयस्सर आती है कि उनको चलो पता चलता है कि ये कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी मोहतरम इमाम खान साहब की तरह होने चाहिए जो गहरी वाली बातें भी करें ताकि लोगों का जहन गहराई की तरफ भी जाए। इल्म की गहराई और इल्म की गहराई से फैज़याब होना ये एक बहुत बड़ी अल्लाह पाक की तरफ से मेहरबानी और करम होता है उस बंदे पर जो इल्म को हासिल करता है और कुरान और सुन्नत के नूर को गहराई में उतर के हासिल करने की कोशिश करता है। तो कोई ना कोई सिलसिला ऐसा होना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए ताकि लोगों को उसका भी इदराक और शऊर मिलता रहे। आम सादा फहम जो सवालात होते हैं उन पर तो बात होती ही रहती है, लेकिन इस तरह के जो गहरे सवाल होते हैं उन पर भी बात होनी चाहिए। तो जो मोहतरम इमाम खान साहब ने मेरे उस सिलसिले में कहा, तो मेरे अब तकरीबन शाम को ज़्यादा प्रोग्राम होते हैं। जो ब्रिटिश इस्लामिक लॉ मंडे और वेडनेसडे होता है 9 till 10 PM शाम को होता है, और ट्यूसडे को होता है बार शरीयत का प्रोग्राम 9 till 11 होता है। तो इस तरीक़ा से वो उसके बावजूद भी मेरी हाज़री तो तकरीबन उतनी हो ही जाती है अपने मोहतरम नाज़रीन को, लेकिन इसके बावजूद मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने उन तमाम नाज़रीन और नाज़रात का जो दीन मतीन की निस्बत से महब्बत फरमाते हैं। तो ये मैं बात अर्ज़ कर रहा था मोहतरम नाज़रीन के आइम्मा किराम को मानना ज़रूरी इसलिए ठहरा कि उन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सलाहियतों का मालिक बनाया, अपनी बारगाह से इल्म व मारिफत की दौलत अता फरमाई और कुरान व हदीस को समझने की जो खूबी, जो सलाहियत, जो मलका उन्हें दिया, उस पर पूरी उम्मत को एतमाद है। और जब वो पूरी उम्मत के मोतमद अलैह ठहरे हैं तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि उनकी अजमत का आलम क्या होगा। एक इंसान, वो इंसान जिस पर पूरी उम्मत के आम लोग नहीं हैं, उलमाए किराम और वो हस्तियां जिनको हम इल्म की दुनिया में अहले हिल्लो अक्द कहते हैं, उनका जिन पर इजमा है इस बात पर कि वो उदूल हैं, वो आलिम हैं, उनका हिफ्ज़ कमाल का है, उनका अदल कमाल का है, उनका अख्ज़ कमाल का है, इस्तिंबात व इस्तिखराज कमाल का है, उनको रब्बे ज़ुल जलाल ने क़ुव्वत इस्तिदलाल की आला सलाहियतों से मालामाल फरमाया है। कुरान और सुन्नत का नूर उनके अंदर मौजूद है, खौफ और रिजा की कैफियत उन्हें आला कमाल पर मौजूद हैं, और अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें अज़मतों से मालामाल इस अंदाज से किया है कि वो इस काबिल हैं कि उन पर उम्मत एतमाद करे। तो जब उम्मत ने उन पर एतमाद कर लिया, और जैसे मैंने कहा जब उम्मत की हम बात करते हैं तो इल्मी मसाइल में साफ ज़ाहिर है उलमा के एतमाद की बात हो रही होती है, चूँकि अवाम ने तो उलमाए किराम के पीछे चलना होता है। इस्लाम और दीन के अंदर अवाम को उलमा के पीछे चलना है।
اب اس میں آپ میرے ساتھ کوئی اگر اختلاف کرے گا کہ لوگ تو جی اس کے پیچھے چلتے ہیں اس کے پیچھے چلتے ہیں، تو اس لیے پھر لوگوں پر زوال بھی ہے نا. آج جو اس وقت زمانے پر زوال کی کیفیت ہے اور تمام انسانوں پر زوال کی کیفیت ہے، امت مسلمہ پر تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ دیگر جو نیشنز اپنے آپ کو سمجھتی ہیں یا امم سمجھتی ہیں وہ بھی زوال پذیر ہیں. ان پر بھی کوئی اچھے اثرات کا سلسلہ نہیں ہے، اور وہ اپنی اس قسم پرسی پر ہمیشہ ان کا اظہار بھی رہتا ہے، اس کا وہ پرچار بھی کرتے رہتے ہیں. تو خیر ان کا بھی مسئلہ یہی ہے کہ ان کے بھی لیڈرز جو ہیں مجموعی طور پہ اس وقت انسانوں کے لیڈر علماء نہیں ہیں. وہ علماء جن علماء پر ہم بات کر رہے ہیں، جو ہمارے اماموں جیسے علماء یا کم سے کم ان کی خیرات حاصل کرنے والے ہوں، ان کی کمی کی وجہ سے. اور پھر اس میں دونوں طرف سے بات برابر ہوتی ہے. علماء نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ عوام خوش ہو جائیں کہ ہم علماء کے پیچھے نہیں ہیں. نہیں ہے تو نقصان بھی تو خود ہی کر رہے ہیں نا. نقصان بھی تو عوام کا ہی ہو رہا ہے نا. کس کا نقصان ہو رہا ہے؟ علماء کا بھی ہو رہا ہے، مگر عوام کا بھی تو نقصان ہو رہا ہے. مساجد کے اندر، مراکز کے اندر، مجامع کے اندر، جہاں جہاں بھی جو کچھ ہو رہا ہے، یعنی یہ جتنی شکست و ریخت ہے، یہ تمام کی تمام اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم علماء کرام کے پیچھے نہیں ہیں، اور ہمارے مقتدا اور ہمارے ائمہ اور ہمارے پیشوا اور ہمارے رہنما اور قائدین وہ علماء نہیں ہیں، غیر علماء ہیں. تو جب ہم نے غیر علماء کو اپنا قائد بنا لیا تو صاف ظاہر ہے اس کا نتیجہ یہی نکلنا تھا. جب نہلے پہ دلہ ہوگا تو اس کا رزلٹ کیسے اچھا نکل سکتا ہے؟ یعنی جہالت پلس جہالت تو کبھی علم نہیں بنتی نا. جہالت کے ساتھ علم کو جمع کریں گے تو جہالت ختم ہوگی نا. اگر بندہ کو یہ کہے کہ وہ آگ کے علاؤ جلاتا رہے اور آخر میں اس کو گلزار یا باغ و بہار مل جائے، کیسے ملے گا؟ اس کا کوئی چانس نہیں ہے. اور اس وقت تک کوئی چانس نہیں ہے جب تک لوگ اپنی سوچوں کے قبلہ کو درست نہیں کرتے. تو یہ کرنا ہوگا، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. اگر کوئی نہیں بھی کرے گا تو صورتحال ترقی کے باوجود اور اپنی بہت بڑی کوششوں اور کاوشوں کے باوجود نتیجہ صفر ہوگا، جو ہمارے سامنے ہے اور ہمیں نظر آ رہا ہے. اور ان ائمہ دین نے پھر عدل کے تقاضے قائم کر کے دکھائے. انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین متین کا علم دیا، اور پھر اس علم کو سمجھنے کا شعور بھی دیا، اور پھر اس علم کو پھیلانے کا رب ذوالجلال نے ان کو اپنی بارگاہ سے قوت کا ملکہ بھی دیا. تو لہٰذا ان اماموں کو ماننا ضروری ہے. دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ جو 72 اور 73 فرقوں کے بارے میں نہیں مانتا وہ حدیث پاک کا منکر ہے، اور وہ منکر حدیث ہونے کی بنیاد پر بہت بڑے جرم کا مرتکب ہے. اس کے ایمان کی بہت بڑی کمزوری بھی ہے. اگر ایمان سے خارج نہ بھی مانے تو بہت بڑی کمزوری ہے اس کی. جو ہمارے علماء کی زبان میں تو اس کو ایمان سے خارج مانیں گے، کیونکہ وہ حدیث پاک کا منکر ہو گیا ہے. جو حدیث پاک کا منکر ہو وہ قرآن مجید کا منکر ہے، کیونکہ قرآن مجید نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. میرا محبوب پاک جو تمہیں دے وہ لو، جو جسے روکے اسے رکو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دینا اور آپ کا روکنا، اس سے عمل کرنا ضروری ہے. ہمارے ساتھ کالر ہیں لندن سے، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. Allama Sahib, your program is really good. It's very helpful. I'm going to be asking a question in English. Thanks, inshallah. Ji. Yes, I have a question on behalf of my uncle that some people in the UK, they're very okay, like they're rich and they live good lives, but they don't read namaz anytime, and they don't concentrate on Islam or Deen, and they're really away from Islam. They have no connection, and but sometimes they say that with life we do Islamic stuff as well. So like in Pakistan they have madrasas, and they say, yeah, we have like small madrasas and we're doing Allah's stuff as well alongside. So what would you say to them? They have no connection with namaz or anything, but they say we have madrasas in Pakistan, and so
we're doing good deeni stuff. Basically, as much they are doing good. And can you please give the answer in Urdu? Okay. دیکھیں محمد صاحب، بات یہ ہے کہ اگر وہ نیکی کا جو بندہ جتنا کام کرے گا اس کو اتنا اجر ملے گا. ایک بندہ گناہ گار ہے، بہت سارا گناہ گار ہے، اور ساتھ وہ نیکی کا کام بھی کرتا ہے، تو نیکی کا کام بھی کرنے کا اس کو اجر ملے گا، جیسا کہ وہ برا کام کرنے کا اس کو برا انجام یا برا خمیازہ یا اللہ معاف کرے بری سزا ملنے والی ہے، یہ ملتی ہے. تو اس لیے ایک برے بندے کے لیے نیکی کا دروازہ بند نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کوئی نیکی نہ کرے. اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ وہ ساتھ نیکیاں بھی کر رہا ہے تو وہ نیکیوں کا اس کو اجر ملے گا، کیونکہ وہ کلمہ گو ہے، مسلمان ہے، اور اپنے اللہ معاف کرے گناہوں سے نکلنے کے بعد انسان بالآخر جنت میں مسلمان مومن پہنچے گا. تو جب جنت میں پہنچے گا تو اس کو وہ درجات سارے، وہ ساری نعمتیں اور اس کا وہ سارا سلسلہ اس کو ملے گا. دوسری بات یہ ہے کہ کبائر کو نکال کر اور فرائض و واجبات کو نکال کر جب اس کا وزن کیا جائے گا تو صاف ظاہر ہے وزن میں اگر نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا تو پھر اس کو دوزخ سے رہائی بھی مل سکتی ہے. یعنی اس کی غلطیاں ہیں اور غلطیوں کے ساتھ ساتھ اس کی نیکیاں بھی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب پلڑا رکھے گا نیکیوں کا اور غلطیوں کا اور برائیوں کا، تو اگر نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا تو پھر صاف ظاہر ہے اگر ایک بندہ اس نے برائیاں کی ہیں، نیکی کو کی نہیں ہے، تو نیکی والا پلڑا تو زیرو پہ چلا جائے گا نا. تو اس کو یہ فائدہ ضرور ہے. لیکن میرے کہنے کا یہ مقصد نہیں کہ اس بات کو جاری رکھا جائے. حقیقت میں یہ ایسا ہی ہے جیسے آگ اور پانی کو اکٹھا کرنے والی بات ہو. آپ نیکی کر کے، یہ اللہ معاف کرے شیطان کا ایک دھوکہ ہوتا ہے کہ وہ وقتی طور پہ انسان کو کہتے تو اتنی نیکیاں بھی تو کر رہا ہے، ساتھ برائیاں کر رہا ہے. یہ شیطان کے چنگل میں آنا نہیں چاہیے. جو لوگ ہیں ان کو توبہ کرنی چاہیے، اور جب انہیں یہ احساس ہے کہ مدرسے بنانے، بچوں کی طلباء کی خدمت کرنی، مجبور اور مقہور لوگوں کا ساتھ دینا اللہ پاک کے بارگاہ سے اس کی رحمت کا حقدار بناتا ہے انسان کو، یا توجہ کا مستحق بناتا ہے، تو پھر ان کو اس سے آگے بڑھ کے جو درمیان میں رکاوٹیں ہیں اس توجہ کے لیے اور اس رحمت کے آنے کے لیے جو خود اس نے دروازے لگا رکھے، تالے لگا رکھے، ان کو بھی توڑنا چاہیے. اور جب اس کو احساس یہ ہو گیا ہے تو پیسے کے بل بوتے پر اس کو گناہ نہیں کرنا چاہیے، غلطیاں نہیں کرنی چاہیے، دین کے قریب آنا چاہیے، سوچنا چاہیے، اور اس کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ جو فرائض و واجبات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیگیشنز کے طور پہ اس کے ذمہ لگائے ہیں، ان کا بدل کسی صورت میں بھی اس طرح کے کام نہیں ہو سکتے. وہ کام اس کو خود پورے کرنے ہیں، تبھی جا کے پورے ہوں گے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا حساب ضرور دینا پڑے گا. 72 اور 73 فرقوں کے بارے کا میں نے عرض کر دیا. وہ حدیث کا منکر ہے، قرآن مجید کا منکر ہے، اور ایسا بندہ یقیناً اپنے لیے بہت بڑے مسائل چھوڑ رہا ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ ایک بہت بڑی جماعت کے نزدیک تو وہ ایمان سے بھی محروم ہو جائے گا، کیونکہ قرآن و سنت کا منکر ہے. اگلا سوال ان کا یہ تھا کہ ہاروت اور ماروت کا جو واقعہ ذکر کیا گیا ہے تو اس کی کیا تفصیل ہے؟ کیا وہ واقعتاً ایسا ہے یا اس کا جو ذکر کیا جانا ہے؟ دیکھیں، ہاروت اور ماروت کا ذکر ویسے تو قرآن مجید کے اندر موجود ہے، البتہ ان کے بارے میں جو بہت ساری واقعات مشہور ہیں ان کے بارے میں نظر ہے. جی ہمارے ساتھ سسٹر ہیں گلاسگو سے، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مولانا صاحب، آپ سے میں نے برتھ ڈے کے بارے میں تھوڑی دیر پہلے سوال کیا تھا، تو اس میں بریک کا وقت ہو گیا تو پوری طرح بات نہیں ہو پائی. آپ کی بہت مہربانی اگر آپ بتا دیں کس کے یہ بارے میں؟ گناہ کی کیٹیگری میں آتا ہے یا اس کو کرنا کیسا ہے نا؟ کیا کرنا؟ یہ برتھ ڈے منانا، کیک کاٹنا یا گفٹ دینا یا فیملی بیٹھ کے اگر کوئی گیدرنگ ہو جاتی، کھانا پینا، یہ سب کیا اس کے بارے میں بتانے کی یہ گناہ کی بات تو نہیں ہے؟ یا اگر کسی کو نہ کرنے کی کوئی دلیل دینی ہو تو وہ کیا کہیں، کس طرح سمجھائیں؟ ٹھیک. میرا کہ بچے کالج یا یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں تو ان کا اٹھنا بیٹھنا جیسے ایک اسٹڈی گروپ بن جاتا ہے. وہ گورے ہیں اور اس میں گوریاں بھی ہیں، تو ان کے ساتھ بیٹھ کے اسٹڈی کرنا یا کھانا پینا لنچ بریک میں، یہ سب کیسے ہے؟ اس کے بارے میں بتا دیجیے پلیز.
جزاک اللہ۔ جزاکم اللہ۔ پہلا جو آپ کا سوال تھا، ہاں بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ شاید اس پر کچھ چیزیں رہ گئی تھی، میں نے ضروری بات تو بہرحال کر دی تھی۔ برتھ ڈے منانا، میں نے یہ بات کہی کہ جو علماء کرام کہتے ہیں جائز نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کا ہمارے ہاں پریسیڈنٹ نہیں ہے، اور ہمارے ائمہ علماء اکابر میں سے اور ہمارے بڑے جو ہیں سادہ زبان میں بات کریں تو انہوں نے برتھ ڈیز نہیں منائی ہیں، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ اس کو کتنا ہی اپنے آپ کو ماڈرن سمجھے، وہ اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ اس کی مثالیں ہمارے پاس موجود نہیں ہیں، اور ہمارے ہاں برتھ ڈے منانے کا کوئی اہتمام نہیں ہے اسلام کے پرسپیکٹیو میں۔ اچھا، اب رہ گئی بات یہ کہ جو کہتے ہیں کہ نہیں کلچر کے ساتھ چلنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بچے منا لیتے ہیں تو اس میں وہ کام نہ کیے جائیں، ایسا کر لیا جائے، ایسا کر لیا جائے، تو وہ بھی صرف انکار کرتے ہیں، روکتے ہیں، سمجھاتے نہیں ہیں۔ سمجھانا کیا ہے؟ سمجھانا یہ ہے کہ آپ برتھ ڈے منانا چاہتے ہیں تو برتھ ڈے منانے کا کیا مطلب کیا ہے؟ یعنی مجھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، سوائے اس کے کہ اگر کوئی بندہ یہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وجود اور زندگی کی نعمت اس دن کو دی اور میں اس دن کو سیلیبریٹ کر رہا ہوں، تو اس میں بھی پھر صاف ظاہر ہے تصور تو شکرانے کا ہی ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی دی ہے، اور پھر ایسے کام کیے جائیں کہ اس سے زندگی میں مزید برکت پیدا ہو۔ کہ یہ میرا جی ہمارے ساتھ کالر ہیں برمنگھم سے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صابری صاحب، ارشد اعجاز عرض کر رہا ہوں برمنگھم سے۔ جی ارشد صاحب فرمائیے۔ جی کیا حال ہے صابری صاحب؟ خیریت ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ ساری میں آج لیٹ ہو گیا آپ کا پروگرام دیکھنے کے لیے، ابھی لگایا ہے تو آپ میرے خیال میں میرے کوشچن کا آنسر کر رہے ہیں۔ 73 فرقوں والا تو میں نے سن لیا، تو اس سے پہلے جو تھا وہ 4 اماموں والا، کہ آیا ان کا بھی کسی ایک کو فالو کرنا ضروری ہے یا نہیں، وہ پلیز ریپیٹ کر دیجئے گا مختصر طور پہ۔ مجھے پتہ ہے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، بڑا شارٹ ہوتا ہے، مختصر طور پہ ذرا اس کا بھی کوئی ہے۔ لیکن آپ ایسا ہے کہ آپ اپنا نمبر بھی چھوڑ دیں کنٹرول روم میں، تو میں آپ کو اس پر بھی لنکس بھیج دوں گا جہاں سے آپ اس کو، اور بھی آپ جو ہمارے پروگرام سننا چاہیں تو آپ سن سکتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیر۔ میں نے ویسے آپ کی ویب سائٹ میں سرچ کرتا رہتا ہوں، مجھے ایسے وہ اولڈ پروگرام نہیں ملا۔ جی اس پہ بھی بہت جلدی یہ آ جائے گا، ویب سائٹ پہ بھی آ جائے گا، اور فیس بک پہ بھی، اکاؤنٹ پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آ جائے گا، اور جو ویب سائٹ پہ میرا امہ والا ہے وہ بلاگ ہے، اس میں بھی انشاءاللہ آ جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر صابری صاحب، جزاک اللہ خیر۔ تو میں نے یہ بات کی ناظرین گرامی کہ جو 4 اماموں کے بارے میں ارشد اعجاز صاحب نے پوچھا، تو میں نے اس پر بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے، اور چونکہ ارشد اعجاز صاحب کے سوال احم خان صاحب کی طرح بڑے اہم سوالات ہیں جن کا تعلق عقیدے کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور اصول کے بہت سارے معاملات اس میں کور ہو جاتے ہیں، تو اس لیے میں نے اس کو تفصیل سے ڈسکس کیا، ذکر کیا کہ 4 اماموں کو ماننا ضروری ہے، اور نہ ماننا گمراہی ہے، فسق و فجور ہے، دلالت ہے، دین سے دوری ہے۔ اور دوسرا جو صاف ظاہر ہے اس پر ہماری بات ابھی جاری ہے، میں وہ بات کر رہا تھا، تو فرقوں کے بارے میں بھی میں نے یہ بات عرض کی کہ فرقے جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ثابت ہیں، اس کا بھی انکار نہیں کر سکتے، اور اس کو تمام احادیث مبارکہ میں مانا گیا ہے، فرقوں کا انکار ممکن نہیں ہے۔ ایک ہی فرقہ ناجیہ ہے، نجات والا ہے، باقی فرقے نجات نہیں پا سکیں گے، کیونکہ یہ سرکار پاک کا فرمان ہے، اور اس پر ابن تیمیہ سمیت تمام علماء کا اتفاق ہے کہ یہ حدیث پاک قابل احتجاج ہیں، یہ حدیثیں، اور ان حدیثوں کی صحت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ تمام حوالہ جات کو بھی میں نے شروع میں ذکر کیا تھا ایک دوسرے پروگرام میں بھی، جس کے اندر اس حدیث پاک کی سند کو، صحت کو اور ویلیڈیٹی کو بڑی تفصیل کے ساتھ مینشن کیا گیا ہے۔ تو جو محمد صاحب نے سوال کیا تھا ہمارا لندن سے، تو اس پر میں نے بات کی اور یہ بتایا کہ جو لوگ گناہگار ہیں ان کو اس سے بچنا چاہیے۔ برتھ ڈے پر بات کرتے ہوئے میں نے یہ بات عرض کی کہ برتھ ڈے منانے والے جو لوگ کہتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے، تو پھر حرج کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ برتھ ڈے کے موقع پر بچوں کو سمجھایا جائے کہ ہمارا یہ برتھ ڈے منانے کا سلسلہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے، یعنی کیسے کامیاب ہوگا، ان کو آپ یہ بتائیں، بیٹا ہے، بیٹی ہے،
کہ ہم اگر اپنی زندگی میں اچھے کام کرتے ہیں، نیکیاں کماتے ہیں، اچھے بنتے ہیں، ہمارا بیہیویئر ٹھیک ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ پاک کی نعمت پر اس کا شکر ادا کر رہے ہیں، جو اس نے ہمیں وجود اور زندگی کی شکل میں نعمت دی ہے، ہم اس پر اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کر رہے ہیں۔ اور صاف ظاہر ہے جب یہ تصور آپ بچوں کو دیں گے تو وہ پھر شکرانے کا انداز ہوگا، وہ اللہ معاف کرے دین سے دوری کا نہیں ہوگا، اس پہ فضول قسم کے میوزک اور عجیب قسم کے ڈرامائی انداز جو مسلمانوں کو زیب نہیں دیتے پھر وہ نہیں ہوں گے۔ باقی رہے گی بات کہ کیک کے حوالے سے، تو کیک کے حوالے سے بھی اگر آپ کر لیں تو اس میں یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم ایک سویٹ رکھ رہے ہیں اور اس کو ضروری قرار نہ دیں، ساتھ کچھ اور چیزیں بھی رکھ لیں تاکہ ایک تاثر یہ ختم ہو جائے کہ جو لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں وہ صرف کیک سے ہی کرتے ہیں، کیک ہی نہیں ہونا چاہیے، کوئی اور بھی چیز ساتھ شامل ہو جانی چاہیے، اور کیک کو ضروری بھی نہیں، کبھی کبھی مس بھی کر دیا جائے۔ یہاں پہ ہمارے پاس ایک بریک کا وقت ہوا ہے، آپ سے اجازت چاہیں گے، بریک کے بعد آپ کے پاس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم بیک ناظرین گرامی، پروگرام بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں بات کر رہا تھا برتھ ڈے کی مناسبت سے کہ برتھ ڈے کو کرنا، اور اس پر میں نے یہ بات کی کہ اس کو چینجنگ اس میں تھوڑی بہت کرنی چاہیے، پہلی بات تو یہ ہے، اور دوسرا اس کو کوئی بہت زیادہ ضروری نہیں سمجھنا چاہیے، وہ تمام کام نہیں کرنے چاہیے جو اس میں کیے جاتے ہیں، پلس اس کے اندر اسلامی چیزوں کو شامل کرنا چاہیے۔ تو جو لوگ منانا بھی چاہیں تو اس کو اسلامی طریقے سے ایک اسلامک گیٹ ٹوگیدر کے انداز میں منائیں، نہ کہ اس کو نان اسلامک وے سے سیلیبریٹ کریں۔ یہ آپ کے بچوں کے لیے بھی ایک سمجھانے کا ذریعہ بن سکتا ہے، ایونٹ تو ایونٹ ہے، لیکن بچوں سے آپ اس کا تربیت کا ماحول پیدا کر سکتے ہیں، ان کو بہت کچھ سکھا سکتے ہیں اسی کی مناسبت سے۔ تو جتنا آپ اس کو اچھے انداز سے لے کے چلیں گے تو اتنا ہی آپ کو فائدہ بھی ہوگا۔ اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے فنکشن، چھوٹی چھوٹی باتیں، ان کو آپ اگر اسلامک انداز میں لے آئیں گے تو وہ آپ کو بھی فائدہ، بچوں کو بھی فائدہ، ماحول کو بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ محترم میم خان صاحب نے جو سوال پوچھا تھا، انہوں نے پہلے تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے بہت پیاری گفتگو کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام مخلوقات میں ایک بلند مقام عطا کیا ہے، جس پر میں نے تمہیدی اور ابتدائی گفتگو کی، اور اس کی ترتیب کے طور پر بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو تمام انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ انسان بطور نو کے ایک جنس کے طور پر بھی تمام مخلوقات سے افضل ہے۔ یوں تو تمام مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ہیں، لیکن انسان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، مگر تمام مخلوقات سے افضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنی جو اس کی پیدا کرنے کی ایک سلسلہ ہے، اور جس کو ہم اگر سمجھنے کے لیے صنعت تخلیق کا نام دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کریشن ہے اس کے اندر انسان کا ایک بڑا بلند مقام ہے۔ ہمارے ساتھ شبیر نقشبندی صاحب ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صابری صاحب، میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا، آپ نے جو فرمایا، ایک دوست نے کال کی تھی کہ چاروں فقہا کے بارے میں، تو میرا آپ کی خدمت میں یہ استدلال ہے کہ غوث پاک بھی حنبلی فقہ کے پیروکار تھے، اور یعنی یہ تینوں فقہ جو ہیں امام ابو حنیفہ کے علاوہ یہ عرب کنٹری میں خاص کر سعودی عربیہ اور سراؤنڈنگ میں پائی جاتی ہیں، لیکن بعض ہمارے بریلوی علماء جو ہیں وہ بریلوی سلسلہ جو ہے وہ ابھی سے یعنی ہے، پہلے اس پر ارشاد فرمائیں کہ اس سے پہلے سنیوں کا کون سا تخصیص کے ساتھ فرقہ تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ وہابی ہیں، حالانکہ وہ یعنی امام شافعی، امام مالک یا امام احمد بن حنبل کسی کے پیروکار ہیں، ان کی تقلید کرتے ہیں، ان کی فقہ پر چلتے ہیں، لیکن ہمارے علماء کہتے ہیں کہ وہ وہابی ہیں اور وہ بالعقیدہ ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ نماز دہراؤ، تو وہاں حج عمرے بھی کر کے آتے ہیں، ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھ کے آتے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کا استدلال کیا ہے؟ میرا پہلا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے۔
दूसरा मेरा सवाल ये है कि गौस पाक ने जो फरमाया कि कदम यादा अला रकबत कुल्ले वली अल्लाह, तो इसमें गौस पाक ने कहीं नहीं फरमाया कि पहले वाले भी और बाद वाले भी। मोहब्बत वाले इसका इस्तदलाल ये करते हैं कि पहले वाले भी बाद वाले भी, और जो हम असर हैं उनको तो हम मानते हैं सारे के, यानी ख्वाजा गरीब नवाज ने खारासान की पहाड़ियों में जो है फरमाया कि आपका कदम मेरे सर पर और मेरी आंखों पर, और आप मेहरबानी फरमाकर इसकी कुछ सनद पेश करें पहले वालों की भी और बाद वालों की भी, क्योंकि गौस पाक ने सुना है कि इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि अगर दाता मेरे दौर में होता तो मैं उसे इस्तिसाब फैज करता, अपनी औलाद को भी वहाँ चिलाकशी के लिए भेजा। तो क्या जहाँ इस्तिसाब फैज के लिए किसी को भेजा जाता है उसके कदम पर कदम भी रखा जाता है? और फिर कुरान से ये साबित है कि अल्लाह जब खिज़र अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम का आपस में मामलात हुए और जब वो अलग हुए तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मूसा, अल्लाह ने जो आपको इल्म दिया है मुझे नहीं दिया, और जो मुझे दिया है आपको नहीं दिया। तो यानी इल्म के तो अल्लाह ने मुख्तलिफ शान हर औलिया को अता की हैं। इस विषय में आपका क्या इस्तदलाल है? बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। शबीर नक्शबंदी साहब थे हमारे यहाँ, और मोहतरम शबीर साहब आपके सवाल तो अच्छे होते हैं और आप हमारे रेगुलर कॉलर्स में से हैं, लेकिन मैं माजरत के साथ आपसे ये बात करना चाहूँगा कि आप हमारे रेगुलर कॉलर्स में से वाहिद वो कॉलर हैं जिनकी ज़बान में उतनी तहारत पैदा नहीं हो सकी जितनी कि होनी चाहिए। हमारे जितने रेगुलर कॉलर्स हैं वो जब बात करते हैं उलमा का नाम लेते हैं, आइम्मा का नाम लेते हैं या औलिया किराम का नाम लेते हैं, तो इंतहाई अदब व एहतराम से नाम लेते हैं। तो मुझे अपने नाम से तो नहीं है कि आप जो भी कह लें, लेकिन आपने जो ये कहा कि आपने फरमाया कि दाता होता, तो इस तरह आपको नहीं कहना चाहिए। बेशक लिखा हुआ भी हो तो आप अच्छे अल्फाज के साथ कहें कि अगर हुजूर दाता साहब भी तशरीफ़ फरमा होते तो मैं उनसे इरादत हासिल करता, या अगर इतने मुश्किल लफ्ज़ ना भी आपको आ सकें तो आप कम से कम ये तो कह सकते हैं कि हुजूर दाता साहब भी तशरीफ़ फरमा होते, या उनकी खिदमत का भी मुझे मौका मुयस्सर आता, मौका मिलता, तो मैं उनका मुरीद हो जाता। तो इसलिए आप महसूस ना फरमाना, ना ही मुझे कोई ये ज़रूरत है कि आप दोबारा कॉल करके वजाहत करें, चूँकि जब आप कोई ऐसी बात करते हैं जिससे हमारा तकाजा बनता है कि हम आपको नसीहत करें, क्योंकि हमारे जितने पुराने कॉलर्स हैं एम खान साहब से लेके आगे तक, वो तमाम जब भी बात करते हैं उनकी बात में इंतहाई अदब व एहतराम होता है, और यही हमारा एक सिलसिले का तकाजा है। हम ये चाहते हैं कि हमारे जो रेगुलर व्यूअर्स भी हैं और तमाम लोग, उनमें अदब पैदा हो, उनमें मोहब्बत पैदा हो, इवन के अपने बड़ों का अदब पैदा हो, छोटों का अदब पैदा हो। उलमाए किराम का नाम लें तो इंतहाई अदब व एहतराम के साथ, अच्छे अलकाबात के साथ नाम लें। बुज़ुर्ग का नाम लें इंतहाई अच्छे अलकाबात के साथ, बड़े आदाब के साथ नाम लें। सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लें। मेरे उस्ताद मोहतरम किबला मुफ्ती साहब फरमाते थे कि बेटा, अगर आप को बात का करते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हुए साथ दरूद पढ़ने से आप महसूस करें कि रिदम टूट रहा है गुफ्तगू का, तो ऐसी गुफ्तगू की ज़रूरत ही नहीं है, वो गुफ्तगू करें ही नहीं आप। जिस गुफ्तगू में सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हर बार दरूद पाक पढ़ने से अगर कोई ये समझे कि रिदम टूट जाएगा, ये हो जाएगा, तो ऐसे रिदम की हमें ज़रूरत नहीं है, वो रिदम जाए पहाड़ में। तो इसलिए जब आप बात करें थोड़ी बात कर लें, कोई ज़रूरी तो नहीं है कि आपने एक ही मौका पे 3, 4, 5, 10 सवाल करने हैं। एक सवाल भी माशाल्लाह, आपका पहला सवाल भी इंतहाई जानबदार सवाल था और जानदार सवाल था, और उस पर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हो सकती है, और इंशाल्लाह हम कोशिश भी करेंगे। तो मैंने सिर्फ आपको ही नहीं कहा, मैंने अपने तमाम व्यूवर से, मोहतरम नाज़रीन से ये बात की है कि जब भी आप बात करें, किसी आलिम दीन को बुलाएं, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। तो बिल्कुल टाइम भी पूरा दिया जाता है, हर कॉलर को टाइम पूरा दिया जाता है। तो लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे चैनल से, ये औलिया किराम उलमा से निस्बत रखने वाला चैनल है, तो यहाँ से अदब व एहतराम का दामन कभी भी हाथ से नहीं छूटना चाहिए। जी, हमारे साथ सिस्टर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।
شاید آپ کی کال ڈراپ ہوگی، دوبارہ تشریف لا سکتی ہیں۔ تو میں یہ بات کر رہا تھا محترم ناظرین آپ کی خدمت میں محترم ایم خان صاحب کے سوال کے جواب میں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ تمام انسانوں کا بلند ہے۔ اللہ پاک کی مخلوقات میں سب سے اول مخلوق اور افضل جو مخلوق ہے، بلند و برتر ہے، وہ انسان ہے، اور انسان کو افضل الخلق بنایا گیا ہے۔ اور انسانوں میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء گرامی قدر کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ کوئی بھی غیر نبی سے افضل نہیں ہو سکتا، نبی کے برابر نہیں ہوتا، یہ بڑی واضح بات ہے۔ نبی اپنی تمام شانوں میں باقی تمام انسانوں سے بلند ہوتے ہیں، اور انبیاء گرامی قدر کو یہ شان حاصل ہے کہ وہ تمام انسانوں سے بلند ہیں، افضل ہیں۔ اور تمام انبیاء گرامی قدر میں پھر جو رسل اعظام ہیں وہ بلند اور افضل ہیں، اور رسل اعظام میں سے جو اولو العزم رسل اعظام ہیں وہ افضل ہیں، اور ان تمام اولو العزم رسل اعظام میں سے خاتم النبیین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل ہیں۔ تو یہ جو فضائل کی دنیا ہے درجہ بدرجہ بالترتیب، اس کو قرآن مجید میں بھی مختلف انداز میں بیان کیا گیا، اور یقیناً اس پر امت کا بھی اتفاق ہے۔ تو آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس افضلیت مطلقہ سے مالا مال فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ اس حد تک ہے کہ جس کی حدیں ہم متعین نہیں کر سکتے، اور وہ ہمارے بس سے باہر کی بات ہے۔ محترم ایم خان صاحب کا یہ فرمانا کہ کسی اپنے بیٹے کو کہہ دینا یا کچھ فرما دینا یا کچھ کہہ دینا، اگر وہ کہہ بھی دیا جائے تو اس کے باوجود بھی کوئی غیر نبی کے برابر نہیں ہوتا، نبی کی فضیلت جیسا نہیں ہوتا۔ اگر کسی ہمارے ساتھ کالر ہیں لندن سے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم۔ جی آپ شاید آپ کا جو کوشچن ہے اس کے، ہاں آپ کی لائن ٹھیک نہیں ہے، پلیز اپنی ذرا لائن ٹھیک کر لیں تو پھر آپ کی بات اچھے طریقے سے ہو جائے گی۔ جی ٹھیک ہے، گروپ کے ساتھ عورت جو ہے وہ نہیں جا سکتی، اس کا جانا ناجائز ہے۔ عمرہ شریف اگر کسی کے پاس جانے کے لیے، حج یا عمرہ شریف کے لیے عورت کے پاس محرم نہیں ہے تو اس پر حج یا عمرہ فرض و واجب بھی نہیں ہے، لہٰذا ان کا جانا ضروری نہیں ہے۔ خواہش اور توجہ اور توقع ان کے ذہن میں جو ہے اس پر اللہ پاک انہیں اجر گھر بیٹھے عطا فرما دے گا، بغیر محرم کے سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو میں یہ بات کر رہا تھا ایم خان صاحب کا، محترم ایم خان صاحب کا دوسرا سوال یہ تھا کہ کوئی بھی غیر نبی سے بلند نہیں ہوتا، نبی سے افضل نہیں ہوتا۔ یہ آج کل کے دور کے جہاں اور بہت سارے فتنے ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑا فتنہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ ہمارے ساتھ لندن سے کالر ہیں، ان سے بات۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرے پاس ایک سوال ہے، تو سوال یہ ہے کہ یہ اپنے ٹی وی کی والیوم بند کر دیں پلیز۔ جی میں نے بند کر دی ہے۔ جی تو یہ پتہ کرنا تھا کہ جب لڑکی رخصت ہوتی ہے تو اس کے اوپر قرآن رکھتے ہیں، جب رخصتی ہوتی ہے تو یہ جائز ہے یا کہ یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے؟ اگر ادب و احترام کے تمام تقاضے پورے کرتے ہوئے ایسا کرتے ہیں تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے، اچھا، لیکن یہ ضروری بھی نہیں ہے، نہ ہی کوئی بہت بڑا یعنی اس سے کوئی نہ تو اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ میرا مطلب ہے اس طرح کرنا چاہیے یا گناہ تو نہیں ہے یا نہیں؟ اگر تو بے ادبی ہوتی ہے، مثلا وہیں گانے بجانے ہو رہے ہیں اور ساتھ قرآن مجید لے کے چل رہے ہیں تو یہ ایسا تو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ قرآن پاک کی بے ادبی ہے، ایسا نہیں کر سکتے۔ ہاں البتہ بالکل اگر ماحول شرعی ہے، صاف ماحول ہے اور وہاں برکت کے لیے قرآن مجید کا سایہ اوپر کیا ہے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ اس زمرے میں رہے گا برکت کے حصول کے لیے ہی، سنت طریقہ پر تو پھر بھی نہیں آئے گا۔ سنت طریقہ کا تو وہ تو الگ طریقہ ہے، سنت کا وہ اس کو اس طریقے سے ہی کرنا چاہیے۔
تو اگر بہرحال ماحول ٹھیک ہو، وہاں گانا بجانا، فحش معاملات اور دنیا کے معاملات نہ ہوں، بلکہ خالص دینی ماحول ہو، تو قرآن مجید کا سایہ کر دینے سے اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، برکت حاصل ہو سکتی ہے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، شکریہ بہت بہت۔ جزاکم اللہ۔ تو اس لیے کوئی بھی غیر نبی نبی سے چونکہ بلند نہیں ہے، لہٰذا یہ بعض لوگوں کو پتہ نہیں کیوں اس بات کا ذہن میں بات پیدا ہو گئی ہے کہ وہ بعض مسلمہ چیزوں کو اپنی مرضی سے آگے پیچھے کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ اس بات کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ جو عزت جس کو مل چکی ہے وہ دین کی وجہ سے مل چکی ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ اپنی ذاتی ترجیحات کی بنیاد پر ایک چیز جو مسلم ہے اس کو چیلنج کرنا، اس کے خلاف کوئی بات کرنا اور اس پر غلط قسم کے حوالہ جات لے کے آنا، اور پھر اللہ معاف کرے کہنا کہ فلاں حوالہ ہے اور وہاں پر حوالہ بھی موجود نہیں ہے، اس سے بڑی علمی بددیانتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کا علم سے تھوڑا بہت بھی تعلق اور واسطہ ہے یا آپ کلیم کرتے ہیں تو پھر آپ کو بات وہی کرنی چاہیے جس بات کا کوئی مقام و مرتبہ ہے۔ تفردات جو ہوتے ہیں اور جو نوادرات ہوتے ہیں ان کو بیس بنا کر آپ کبھی بھی ایسا نہیں کرتے ہیں۔ جو چیزیں کسی بھی موقع پر ایسے موقع پر لی جاتی ہیں جن کو آپ مستثنیات قرار دے سکتے ہیں یا جن کا تعلق باہمی ربط کے ساتھ نہیں ہوتا، تو ان باتوں کو آپ کس طریقے سے دلیل بنائیں گے؟ نہیں دلیل بنا سکتے۔ آپ کو باتیں دلیل بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کو تائیدات حاصل ہوں۔ ایک طرف ایک حوالہ جات کی کثرت 99% ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے، اور ایک طرف ایک حوالہ ہے آپ کے پاس اور وہ بھی چوتھے، پانچویں، 10ویں، 11ویں، 20ویں درجے کا، تو آپ کا یعنی مطالبہ یہ ہے کہ وہ 20ویں درجے کا حوالہ جو کہ بالکل شاذ ہے وہ مان لیا جائے اور اتنا تواتر و تسلسل چھوڑ دیا جائے۔ ایسا کون کرے گا اور کیوں کرے گا؟ بلکہ جو ایسا کروانا چاہ رہا ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیوں ایسا کر رہا ہے، اس کو اس سے کیا ملے گا۔ چلو وقتی طور پہ اگر فائدہ یہ مل گیا کہ لوگ کہیں گے جی کیا بات ہے جی، میں نے تو بڑا عجیب قسم کی تحقیق لوگوں کے سامنے پیش کی ہے، میں نے تو بڑی کوئی اسپیشل تحقیق کر کے لے کے آیا ہوں اور یہ بات میں ثابت کر رہا ہوں جس سے کوئی میری بھی درمیان میں سے فضیلت ثابت ہو رہی ہے، تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ حالانکہ جتنی فضیلت آپ کو پہلے سے اگر کوئی ملی ہوئی ہے اس لیول پر، اور یہ فضیلت کم نہیں ہوتی، اگر سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے دین متین کے طور پر کوئی بھی دین متین کی خدمت حاصل کرنے کا آپ کو شرف و اعزاز مل جائے تو وہ چھوٹا نہیں ہوتا۔ آپ اگر اخلاص پیدا کر لیں اپنے اندر تو جتنا پہلے ہی آپ کو مل چکا ہے اس میں بھی بہت برکتیں ہو سکتی ہیں۔ تو کیا ضرورت ہے کہ شذوذ کی طرف جانے کی، نوادرات کی طرف جانے کی اور تفردات کی طرف جانے کی؟ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ امت مسلمہ کے متفقہ جو مسائل ہیں اور احکام ہیں اور عقائد ہیں، اصول ہیں، انہی پر رہنا ہی عظمت اور بزرگی کی بات ہے۔ آپ ایک حوالہ میں نے کہہ دیا نا، ثابت بھی کر لیا ایک حوالہ کہ وہ ٹھیک ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ایسے حوالے ٹھیک ہوتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ تسلسل اور تواتر اپنی جگہ پر ہوتا ہے۔ ایک دو اماموں کا قول بیان کر کے یا ایک دو علماء کا قول بیان کر کے تو آپ کہاں جائیں گے؟ جس بھی بڑے سے بڑے عالم کا قول بیان کریں گے اس سے اوپر اس کے تمام اساتذہ موجود ہیں، کڑی موجود ہے، ایک سلسلہ موجود ہے۔ یہ اسلام کا دین ایسے تھوڑی ہے کہ جس کی جو مرضی ہو چند چیزوں کے اندر وہ اپنے طور پہ کوشش کر کے پورے کی پوری عمارت کو تبدیل کرنے کی کوشش کر لے یا پوری کی پوری عمارت ترتیب کر لے اور تبدیل کر لے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یہ ایک مسلم بات ہے کہ غیر نبی جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی نبی اس سے ہمیشہ بلند ہوتا ہے۔ نبی کی شان عصمت ہی اتنی بلند ہے کہ جو باقی تمام اوصاف پر حاوی ہوتی ہے۔ تو جب عصمت کا دروازہ اور عصمت کا حصار رب ذوالجلال نے ایک ہستی کو دے دیا تو اس کو آپ کیسے توڑ سکتے ہیں؟ نہیں توڑ سکتے۔ لہٰذا محترم امام خان صاحب کا یہ جو سوال تھا، یہ سوال اس انداز سے بالکل غلط ہے۔ انبیاء گرامی قدر اپنی شان میں بلند ہیں، ہر اعتبار سے بلند ہیں۔ اگر کسی موقع پر کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے جو ہماری سمجھ میں وقتی طور پہ نہیں آ رہا تو اس کی کوئی توجیہ ہوگی، اس کی کوئی تعویل ہوگی، اس کی کوئی تفسیر ہوگی اور اس کی تعبیر ہوگی، اس کے مطابق جانا پڑے گا۔ اگلا ہمارا سوال تھا گلاسگو سے، اور انہوں نے یہ پوچھا کہ جو
8 हाँ बच्चे मुख्तलिफ बच्चे स्टडी करते हैं इकट्ठे, लंच भी इकट्ठा करते हैं, ब्रेक भी इकट्ठी करते हैं। बात फिर वही है, देखें हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में खुद घुल मिल गए, लोगों के पास जाते थे, मेलों में जाते थे, गैदरिंग्स में जाते थे, हुजूम में जाते थे, जहाँ कहीं मजमा नज़र आता हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आप वहाँ तशरीफ़ लेके जाते, उनके माहौल के अंदर उनमें चले जाते। उसकी वजह सबसे बड़ी ये थी कि आपके अज़मत व किरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इतनी बुलंदी थी कि आप जहाँ भी जाते आप किसी के रंग में रंगे नहीं जाते थे, बल्कि जो आपके पास से गुजर जाता वो भी आपके रंग में रंगा जाता। तो मुसलमान बच्चों को पहले तो ये जो वालिदैन जो इतनी फ़िक्र करते हैं वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, वो वालिदैन जिन्हें अपने बच्चों की फ़िक्र है। अक्सरियत तो हमारी वो है कि जिनको इस बात से गरज ही नहीं है, बच्चे और बच्चियों जहाँ जैसे तालीम और तरबियत, उनका माहौल, सोचने का, समझने का अंदाज़ जो मर्ज़ी रहे, वो बस अपनी दुनिया में जा रहे हैं और समझ रहे हैं कि शायद हम बड़े ज़िम्मेदार पेरेंट्स हैं। ये बात नहीं है, यही वालिदैन ज़िम्मेदार हैं जो इस तरह की बातों पर गौर करते हैं। लेकिन अगर आपको अल्लाह पाक ने इतना गौर करने की तौफीक दे दी है तो फिर उससे एक अगला मरहला ये है कि आप अपने बच्चों को दीनी तौर पर मजबूत करें, उनकी तालीम और तरबियत के तौर पर, उनकी टाइमिंग्स के तौर पर, उनकी कंपनी और सोबत के तौर पर, उनकी मजलिस व हमनशीनी के तौर पर ख्याल रखें उनका। ये जब बातें आप मजबूत से मजबूत तर करते चले जाएंगे और वो खुद मजबूत होंगे तो फिर जहाँ भी बैठेंगे कोई फ़र्क वाक़ई नहीं होगा। फिर दूसरों को वो अच्छी आदतें देंगे, वो दूसरों की गलत और बुरी आदतें नहीं लेंगे। दूसरी बात ये है कि अगर आप ये कहें कि बिल्कुल साथ कोई चीज़ लगे ही नहीं तो खुद ब खुद एक चीज़ ठीक और दुरुस्त हो जाए, ये वैसे नेचरली भी ऐसा नहीं होता। एक दरख्त भी उगता है तो उसके साथ भी जड़ी बूटियाँ बहुत सारी खुद रो ऐसी उग आती हैं जो उसको नुकसान पहुँचाना चाहती हैं। तो गार्डनर को या उस लगाने वाले को खुद ही उनको आसपास की झाड़ियों को, बुशेस को, थान्स को काट छांट करनी पड़ती है ताकि दरख्त की अपनी ताकत और क़ुव्वत मौजूद रहे, वो आगे बढ़े और फले और फूले। तो बच्चों के लिए आपको खुद साथ रह रह कर जो गंदी बातें वो सुने, आसपास के माहौल से देखें, उनके साथ इन टच रहें और उन बातों को नेगेट करते जाएं, साथ साथ उनको बताएं ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। बच्चे पूछते हैं ऐसी बातें, लेकिन उनको टाइम देना, उनको ऐसी बातें समझाना, तो बजाय इसके कि आप ये पाबंदी लगाएं कि वहाँ स्टडी सर्कल में नहीं बैठ सकते, वहाँ लंच टाइम में नहीं बैठ सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, वो करना मुश्किल है और बाज़ जगहों पर तो नामुमकिन भी होता है। स्कूल के टाइमिंग्स होती हैं, स्कूल के अपने मामलात होते हैं, साफ ज़ाहिर है वो उनके अपने मामलात अपने माहौल के मुताबिक हैं, लेकिन हमें उसी के अंदर डबल मेहनत करनी है। हमारे लिए यही तो चैलेंज है कि हमने मेहनत डबल करनी है। हम जो समझते हैं गलत और बुरी बातें हैं, उनकी जगह पर हमने अपने बच्चों को अच्छी बातें देनी है और वो माहौल के बुरे असरात लेकर जो घर आते हैं तो उन बुरे माहौल और असरात को हमने खुद ख़त्म करना है। वो हमारी कोशिश से ख़त्म होंगे, वो खुद ब खुद ख़त्म नहीं होंगे। तो इसलिए इस बात को भी समझना ज़रूरी है कि बच्चों को स्टडी सर्कल वगैरह या किसी ऐसी स्कूल या तालीमी गैदरिंग से रोकने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनकी हिफाजत की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। जो असरात वो लेकर आएँ उन असरात का रद्द करना, उनको दूर करना और उनको अच्छे असरात के साथ मालामाल करना, ये हमारी ज़िम्मेदारी है और इस पर हम जितना भी अमल करेंगे वो कम होगा, क्योंकि उसमें कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, जो कि अभी तक जो हमारा सिलसिला और रवैया है वो बिल्कुल इंतहाई कमज़ोर तरीन है, इंतहाई कमज़ोर तरीन है। मोहतरम शबीर नक्शबंदी साहब ने सवालात पूछे और मैंने इब्तिदान उनको बात अर्ज कर दी। उन्होंने ये पूछा कि इमाम जो सारे हैं वो सुन्नी हैं, अगर अच्छे अकीदे वाले हैं यानी अकीदा सहिया वाले हैं, तो फिर हम उनके मानने वालों को गलत क्यों कहते हैं और उनको हम सहीउल अकीदा क्यों नहीं मानते? ये बात थोड़ी सी तफसील तलब है, लेकिन मैं जितना टाइम इजाज़त देगा उस पर मैं अर्ज़ करता हूँ। बात यह है कि वो सारे सुन्नी हैं, लेकिन उनके सुन्नी होने का ये मतलब नहीं है कि फ़िक़्ह के आकाम का उससे कोई बराह रास्त ताल्लुक़ होता है।
سنی کا فقہ کے احکام سے براہ راست تعلق نہیں ہے، انٹر لنک ضرور ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن براہ راست تعلق نہیں ہے۔ تو چونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے، میں اس پر تفصیل سے انشاءاللہ تعالی اگلے کسی پروگرام میں بات کروں گا۔ اور بریلوی ایک فرقہ نہیں ہے، بلکہ بریلوی ایک ایسا سلسلہ ہے جس نے فرقہ ناجیہ کے خد و خال کو، فیچرز کو مزید واضح کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ تمام علماء اور ائمہ وہ بالکل فرقہ ناجیہ پر تھے اور صحیح مسلک و موقف پر تھے، مشرب صحیحہ پر تھے، لیکن جب امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا زمانہ آیا تو ان چیزوں پر حملہ بہت شدت سے ہو چکا تھا، ماحول میں خرابی زیادہ ہو چکی تھی اور ان عقائد کو مسخ کیا جا رہا تھا۔ تو حضور امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پھر اس پر سختی سے قلم اٹھایا، اپنی زبان کو استعمال کیا، رب ذوالجلال کی بارگاہ سے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے ملے ہوئی معرفت اور علم کی طاقت اور قوت سے اس کا خاتمہ کیا، اور اس انداز سے خاتمہ کیا کہ آج تک دنیا ان کے اس استدلال پر، استخراج پر، علمی کام پر اور ان کے بنائے ہوئے اصولوں پر آج بھی قائم ہے۔ وہ اصول اضافہ نہیں تھے، وہ جو پہلے سے سلسلہ چل رہا تھا اسی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ نے اپنی طرف سے اسی کی روشنی میں نذرانہ ہائے پیش کیے، عقیدت پیش کیے، اصول وضع فرمائے، شاعری کے انداز میں، قرآن و سنت کی کوٹیشن کے انداز میں۔ دیکھیں نا، احادیث کا ذخیرہ سیاستہ میں بھرا پڑا ہے۔ اب ایک بندہ تمام حدیثوں میں سے وہ حدیثیں نکالتا ہے جن کا تعلق عقائد کی دنیا میں اور عقائد صحیحہ پر ہے، تو یہ کام قرآن و سنت کے خلاف تو نہیں ہوگا نا، کیونکہ حدیثوں کو ہی نکالا گیا ہے، مگر اس نے ایک ترتیب سے کام کر دیا، اور اب اس ترتیب کا فائدہ یہ ہوا کہ پوری امت کو عقائد پر ایک جگہ پر تمام حدیثیں استخراج کے ساتھ اور باقاعدہ تخریج کے ساتھ مل گئیں۔ گفتگو کا ہمارا سلسلہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ کیمرامین، کنٹرول پینل کے احباب، امہ چینل کی پوری ٹیم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جو میرے ساتھ اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں معاون ہوئے۔ ناظرین گرامی، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیں، تب تک کے لیے میری طرف سے اللہ حافظ۔